جن کو اپنے رب پہ بھروسہ ہو وہ وقت اور حالات سے شکایتیں نہیں کرتے۔ سادگی کا فتویٰ تو سب دیتے ہیں مگر مرتا ہر کوئی بے حیائی پر ہے۔ ضرورت کی چیز جب ضرورت سے زیادہ ملے تو غیر ضروری ہو جاتی ہے۔ اگر ہمیں الف انار کی جگہ الف انسانیت سکھایا جاتا تو آج ہمارے معاشرے کی یہ حالت نہ ہوتی جو آج ہے۔ جو زندگی کہیں سے آ رہی ہے وہ زندگی کہیں جا بھی رہی ہے۔ زندگی کا تسلسل قائم ہے۔ تم کہتے ہو یا اللہ میں ہی کیوں؟ وہ کہتا ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اطمینان رکھیے، آپ کی قسمت کا لکھا آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا، کیونکہ آپ کے رب نے لوگوں کو مقدر تک رسائی نہیں دی۔ مختصر یہ ہے کہ ہر انسان سے وفا کی امید نہیں لگائی جا سکتی۔ درد شدت کا ہو اور ہمدرد کوئی نہ ہو، ایسے تلخ ایام بھی آتے ہیں زندگی میں۔ ضروری نہیں کہ کسی کی آہ یا بد دعا پیچھا کر رہی ہو، بعض دفعہ کسی کا صبر بھی زندگی برباد کر سکتا ہے۔ آپ کے زندگی کی کمائی میں ڈگریوں اور پیسوں کے علاوہ کچھ ایسے مثبت ذہنیت کے دوست بھی ہونے چاہیے جن کی موجودگی اس نفسا نفسی کے دور میں آپ کے لیے سکون کا باعث بن سکے۔ اگر تم اپنی صلاحیت کو قید کر دو گے تو کسی مہارت کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لہٰذا اپنی صلاحیت پہچان لے اور کسی کی نہ سنے، آگے بڑھتے جائے۔ نکاح سے خوبصورت کوئی رشتہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں گواہوں سے زیادہ اللہ کی مرضی شامل ہوتی ہے۔ بعض اوقات کچھ الفاظ دوسروں کے لیے زندگی بھر کے لیے تکلیف دہ ہوتے ہیں، اس لیے خوبصورتی سے بولے یا خاموش رہ کر خوبصورت بنے۔ دوسروں کی برائیاں ہمیشہ وہ لوگ بیان کرتے ہیں جن کے پاس بتانے کو اپنی کوئی اچائی نہیں ہوتی۔ مکان پکا ہو یا کچا ہو، زندگی گزر جائے گی، لیکن ایمان پکا نہ ہو تو قبر کی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی۔ کسی کا دل نہ توڑے، ممکن ہے آپ کا ہونا اس کے لیے سعادت مندی ہو۔ بڑا کمزور ایمان ہے نئی نسل کا، ساز سے ہزاروں گانے پہچان لیتے ہیں لیکن تلاوت سے 114 صورتیں نہیں پہچان پاتے۔ لا الہ الا اللہ سے بڑھ کر ابلیس کی کمر توڑنے والی چیز اور کوئی نہیں۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ۔ دنیا میں جھوٹے لوگوں کو ہی ہنر آتے ہیں، سچے لوگ تو الزاموں سے ہی مر جاتے ہیں۔ جس کی جیسی سوچ وہ ویسی کہانی رکھتا ہے، کوئی پرندوں کے لیے بندوق تو کوئی پانی رکھتا ہے۔ ذرا سوچ کے دل توڑا کرو، ہر گناہ کی بخشش نہیں ہوتی۔ دوسروں کو گرانے کے چکر میں لوگ آخر کار خود ہی گر جاتے ہیں، لیکن سبق پھر بھی حاصل نہیں کرتے۔ سبھی کچھ بدل جاتا ہے سوائے ایک ماں کے پیار کے۔ اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے مگر اثر ہمیشہ لہجوں کا ہوتا ہے۔ عبادات ضرور کیجیے مگر معاملات پر خاص توجہ دیجیے۔ کعبہ کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ کبھی کبھی آپ کو بھولنا پڑتا ہے کہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں، اور یاد رکھنا پڑتا ہے کہ آپ کس کے مستحق ہیں۔ جب کبھی آپ اپنی زندگی کے حادثات پر نظر دوڑائیں گے، آپ پر انکشاف ہوگا کہ جس انسان کے آپ سب سے زیادہ معذرت کے مقروض ہے وہ شخص آپ خود ہی ہے۔ کسی خاص کو محسوس کرنے میں 1 منٹ لگتا ہے، اس کی تعریف کرنے میں 1 گھنٹہ، ان سے محبت کرنے میں 1 دن، ان کو تکلیف دینے کے لیے 1 لفظ لگتا ہے، لیکن پھر انہیں بھولنے میں زندگی لگتی ہے۔ دنیا کی ہر چیز کی حفاظت کرنی پڑتی ہے مگر علم ایک ایسی چیز ہے کہ جو تمہاری حفاظت کرتا ہے۔
کچھ لوگ آپ کو کبھی پسند نہیں کریں گے کیونکہ آپ کا جذبہ ان کے ذہنوں کو پریشان کرتا ہے۔ اس چیز کا غم نہ کرے کہ آپ نے غلط انسان پر اپنی محبت ضائع کر دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی محبت آپ کو صحیح انسان کے ذریعے واپس ضرور لوٹا دے گا۔ صرف خوبصورت لڑکی سے شادی کر کے آپ گھر میں ڈیکوریشن پیس تو لا سکتے ہیں، لیکن گھر بسا نہیں سکتے۔ شریک حیات کا نیک سیرت، دیندار، باپردہ، حیادار ہونا لازمی ہے۔ کسی دوسرے کی خاطر اپنی خوشیاں قربان کر دینا بھی انسانیت کی معراج ہے۔ ان تمام رشتوں کا تختہ الٹ دینا چاہیے جن میں انسان نیچ ہو، غلام ہو، حقیر ہو اور نظر انداز کیا گیا ہو۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، ہو سکتا ہے وہ تمہیں ایسے چاہتا ہو جیسے مرنے والا زندگی۔ بھول چکی ہے یہ قوم قوم لوط کا عذاب، تبھی تو بدکاری عام ہو گئی ہے۔ کون کہاں کیوں اور کیا کر رہا ہے، اس بات کی کوچ لگانا یا ان کے بارے میں سوچنا چھوڑ دے۔ یقین مانے ان سب باتوں سے جتنا دور رہیں گے اتنا سکون میں رہیں گے۔ قبر کی تنہائی سے پہلے بھی قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق سے تعلق کی مضبوطی سمجھیں۔ خود کو غلط سمجھنے کی توفیق بھی اللہ کریم کی طرف سے ملتی ہے، ورنہ تو لوگ غلط ہوتے ہوئے بھی خود کو صحیح سمجھتے ہیں۔ اداسی کی بھی 100 چہرے ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ اداس چہرہ ایک ایسی جدائی کا ہے جس میں کبھی دوبارہ ملاقات کا امکان بھی نہ ہو۔ ایک بہت بری روایت ہمارے ہاں یہ بھی پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے برے اعمال کو چھوڑ کر نیک کاموں پر آگے بڑھنا چاہتا ہو تو اس کا ماضی اٹھا کر اس کے منہ پر مار دیتے ہیں۔ گناہ کی خواہش نہ رکھنا کمال ہے، گناہ کے قریب جا کر پلٹ آنا اعلیٰ تر، اور گناہ کے بعد اسے اللہ کی خاطر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا کامل ترین تقوی ہے۔ بے شک نماز بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک، اور حشر سے جنت تک۔ رکاوٹیں تو زندہ انسانوں کے لیے ہے، میت کے لیے تو ہر کوئی راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ کسی بزرگ سے کہا گیا کچھ نصیحت کر دے، فرمایا بس دھیان رکھنا کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کر دے۔ اگر تم محسوس کرو کہ تمہارا دل سخت، جسم کمزور اور رزق کم ہو رہا ہے تو جان لو کہ تم اس کام میں ملوث ہو جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ اگر تم بستر پر جاتے ہی چند سیکنڈ میں نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہو تو تم دنیا کے خوش قسمت انسان ہو۔ کسی کا سادہ مزاجی اس کی کمزوری نہیں ہوتا، کیونکہ دنیا میں پانی سے زیادہ سادہ کچھ بھی نہیں، مگر اس کا بہاؤ بڑی سے بڑی چٹان کے بھی ٹکڑے کر سکتا ہے۔ جب آپ خود سے نچلے درجے کے لوگوں کو دل سے عزت دینا اور ایک جیسے درجہ دینا شروع کر دیں گے، آپ کا درجہ خود بخود بڑھ جائے گا۔ دنیا کی سب سے بہترین مصروفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا ہے۔ جھنڈا کالا لگاؤ یا لال، سبیل دودھ کی لگاؤ یا پانی کی، جنت میں وہی جائے گا جو ابوبکر، عمر، عثمان و علی کے نقش قدم پر چلے گا۔ من پسند شخص کی موجودگی اتنا اثر رکھتی ہے کہ ہماری گفتگو اگر من پسند شخص سے ہو رہی ہو تو چہرے پہ مسکراہٹ خود بخود نظر آنے لگتی ہے۔